الرحیم الحمد للہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل احترام طلبہ اور طالبات، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم سب عقیدے کی 9ویں کلاس میں ہیں الحمدللہ۔ اب تک ہم نے شرک اکبر اور اصغر کے سلسلے میں کتاب کی روشنی میں کچھ باتیں ہم نے معلوم کی۔ اس کے بعد جو بحث شروع ہو رہی ہے آپ کے پاس وہ التوسل و طلب الشفاعہ، دونوں اہم بحثیں ہیں کہ وسیلہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، وسیلہ کہاں لینا جائز ہے اور وسیلہ کہاں لینا ناجائز ہے، اور سفارشی طلب کرنا شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ وسیلے کے معنی اور مفہوم کو واضح کرنے والی اہم آیت ہے۔ اور سورہ مائدہ کی ایک اور آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے نبی کا وہ فرمان اسألک بکل اسم ھو لک۔ اب آئیے اس کی کچھ تشریح اور وضاحت ان سوالات کی روشنی میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال التوسل کے چیپٹر میں، بماذا نتوسل الی اللہ، ہم کس چیز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ لیں؟ کیا وسیلہ لینا جائز ہے؟ وسیلہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ تک جو ہماری پہنچ ہے، اس پہنچ کو مضبوط بنانے کے لیے کیا آپ درمیان میں کسی چیز کو لا سکتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ لینا کن کن صورتوں میں جائز ہے؟ سب سے پہلے کہا التوسل منہ جائز وممنوع، وسیلہ لینے کے حوالے سے بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض صورتیں ممنوع ہیں، یہ پہلے بنیادی بات۔ اور اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بہت عمدہ رسالہ ہے التوسل احکامہ وشروطہ، توسل پر آپ کا ایک مختصر بڑا جامع رسالہ ہے جس میں آپ نے جائز و ناجائز شکلوں کو بیان کیا، وسیلہ لینے کی جائز شکلیں اور وسیلہ لینے کی ناجائز شکلیں۔ تو اسی لیے تمہید کیا ہے، وسیلہ لینے کے سلسلے میں بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض صورتیں حرام ہیں، وسیلہ نہیں لے سکتے آپ۔ سب سے پہلے کہا کہ آپ وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات سے لے سکتے آپ۔ التوسل الجائز والمطلوب هو التوسل باسماء اللہ وصفاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کا وسیلہ لے سکتے آپ۔ کیسے؟ اے اللہ تو رحمان ہے، تو غفور ہے، اللہم انت الرحمن، اللہم انت الغفور، انت الرحیم، انت الملک، انت الغفار، فاغفر لی ورحمنی۔ اللہ کے ناموں کو اور اس کی صفات کو بیان کر کے اللہ کا جو ہے کہ ان ناموں اور صفات کو بیان کر کے اللہ کا وسیلہ لینا یہ جائز ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نام بہت مبارک ہیں، بہت پاکیزہ ہیں، اللہ کے بہترین نام ہیں، لہٰذا ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کو پکارو۔ تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے سکتے ہیں دعا میں۔ اس کے بعد کہا کہ والعمل الصالح، نیک عمل کا وسیلہ بھی لے سکتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، غار والوں کا واقعہ۔ غار میں پھنس گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں، غار میں پھنس گئے،
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो ऐसे मौके पर सुबहान अल्लाह, उन लोगों ने, तीन अहबाब ने, अल्लाह के नबी ने वाकया बयान किया सही बुखारी की हदीस से, अपने नेक अमल का सहारा लिया। एक ने माँ की जो उसने खिदमत की उसका सहारा लिया। एक और बंदे ने अपनी अमानतों दियानतदारी का वसीला लिया। तो तीसरे ने अपनी पाक दामनी का वसीला लिया। एक ने खिदमत वालिदा का वसीला लिया, तो दूसरे ने अपनी अमानतों दियानतदारी का वसीला लिया, तो तीसरे ने अपनी पाक दामनी का वसीला लिया। और ये वो अमाल थे जिन्हें उन अल्लाह के बंदों ने रब को खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए अंजाम दिए। मेरे और आपकी जिंदगी में भी बाज़ अमाल ऐसे होते हैं, कठिन हालात में उन अमाल का वसीला लीजिएगा। अल्लाह से कहिएगा, ए अल्लाह, मैंने माजी में फुला मौके पर जो मैंने नेक काम किया, ए अल्लाह तू जानता है सिर्फ तुझे राजी करना मकसद था, सिर्फ तुझे खुश करना मकसद था, तेरी रजा को पाना मकसद था। ए अल्लाह, आज मैं मुसीबत में मुब्तला हूं, उस नेक अमल का वास्ता देकर तुझसे मांगता हूं, इस कठिन हालत पर रहम व करम का मामला फरमा और इससे निकलने की राहें फराहम कर। अल्लाह अकबर। अपने नेक अमाल का वसीला आप ले सकते हैं, जैसे अल्लाह के नामों का वसीला, सिफात का वसीला, तो उसी तरह से अल्लाह के नेक नामों का भी वसीला ले सकते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तबारक व तआला से वसीला चाहना। उसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है, ऐ तक़र्रबू इलैहि बिताअतिहि वल अमल बिमा युर्ज़ीह, अल्लाह से करीब हो जाओ ऐसे अमाल अंजाम देकर जो अल्लाह को पसंद हो। अल्लाह ताला को पसंदीदा अमाल के जरिए से अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लो, ये आयत का माना और मफहूम है। और हकीकत में ये मेरे और आपके वो नेक अमाल हैं जिन्हें रब जानता है सिर्फ। और इसी तरह से वो हदीस है, अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक मादिन फिय्या हुक्मुक अदलुन फिय्या क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक औ इस्तअसरत बिही फी इल्मिल ग़ैबि इंदक। ये पढ़कर अगर आप कुछ मांगेंगे ना, अल्लाह जरूर आपको देंगे। इसमें अल्लाह के नामों का वसीला, अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं हर उस नाम का वसीला देकर, वास्ता देकर, जो नाम के तेरे लिए जश्ता है, तूने कुरान में बयान किया और तेरे नबी ने हदीस में बयान किया। तेरे तमाम नामों का वसीला मैं देता हूं और तुझसे मांगता हूं, अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक, उन नामों को तूने खुद रखा है, और अंज़लतहु फी किताबिक, या उन नामों को तूने तेरी किताब में नाजिल किया है, अब इस असरत बिही फी इल्मिल गैबि इंदक, या उन नामों को तूने इल्म गैब में उठा के रखा है, बंदों के हवाले नहीं किया है। और मजीद वसीला नेक आमाल के जरिए वसीला ले सकते हैं, उसके लिए वो दलील उस सहाबी रसूल से आपने फरमाया जिन्होंने आपसे पूछा कि मैं जन्नत में आपकी सोहबत और रिफाकत चाहता हूं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आइन्नी अला नफ्सी का बिकसरत सुजूद, कि ज्यादा से ज्यादा नमाजों का एहतिमाम करना, और इन नमाजों की पाबंदी से अल्लाह तुम्हें वो मकाम देंगे, तुम्हें रिफाकत रसूल नसीब फरमाएंगे, सोहबत रसूल नसीब करेंगे। उसके बाद देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला के वो नेक बंदे जो इस दुनिया में मौजूद हैं, उनका वसीला ले सकते हैं आप। वो कैसे? मशहूर वाकया आप जानते हैं कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब बारिश तलब करने का वक्त आया,
इस्तिस्का की नमाज पढ़ रहे थे, तो उसके बाद जब दुआ की, तो दुआ में आजिजी होनी चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह, उन्होंने अपनी दुआ में कहा कि "ऐ अल्लाह, हमारे दरमियान तेरे नबी के चचा हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं और बड़े नेक इंसान हैं, लिहाजा हम पर बारिश नाजिल फरमा"। आपने जिंदों का वास्ता लिया, मुर्दों का नहीं। मसलन आप कह सकते हैं हमारे दरमियान है अल्लाह, फला नेक बंदा भी है, फला नेक बंदी भी है, और हम सब परेशान हैं। हम तुझसे मांगते हैं कि "ऐ अल्लाह, तू हम पर रहम का, करम का मामला फरमा"। अब लोगों ने इसको गलत समझ लिया, इस तीसरी शक्ल को, कि नाउज़ु बिल्लाह, आप हर नेक इंसान का वसीला ले सकते। नहीं, खुद उस दलील में देखिए, हमारे नबी का वसीला नहीं लिया उमर बिन खत्ताब ने। इसीलिए अल्लाह रहम करे, आज नबी के जाहो मनसब का वसीला लेते, अल्लाह के नबी का जो अजीम मकाम था उसका वसीला लेते, गलत है ये। ऐ अल्लाह, तू नबी के सदक़े तुफैल से कबूल फरमा। किसी ने पूछा था ना, उसका जवाब आ जा रहा, देखो। ऐ अल्लाह, नबी के सदक़े तुफैल से कबूल फरमा, नहीं बोलना आप। अल्लाह के नबी इंतकाल हो गए, लिहाजा जो भी इंतकाल हो चुके, खा वो नबी हो, वली हो, बुजुर्ग हो, उनका वसीला नहीं ले सकते आप। जो जिंदे हैं उनका नाम दुआ में ले सकते हैं आप। ऐ अल्लाह, हमारी स्कूल की हालत बहुत खराब है, जबकि हमारी स्कूल में फला नेक बंदा भी है, नेक बंदी भी है। ऐ अल्लाह, तुझसे हम सवाल करते हैं, स्कूल की हालत बेहतर बना दे। अल्लाह अकबर। तो जो बकायद हयात हैं, आप उनका वसीला ले सकते हैं आप, और उनकी खिदमत में पहुंचकर दुआओं की गुजारिश करना भी दुरुस्त है। उनसे दुआओं की गुजारिश करना भी दुरुस्त है, और उनके नामों का वसीला लेना भी दुरुस्त है। लेकिन इसमें ज्यादा जो है एहतियात बरतें, वरना आप कुछ वसीला लेना चाहें और आपकी नस्ल गलत मफहूम समझ ले। इसलिए सबसे एहतियात का दरवाजा ये तीसरा जो है मफहूम है वसीले का, जो नेक लोगों का वसीला लेना जो जिंदे हैं। ये तीसरी शक्ल समझ में आई मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात? ठीक है, बारकल्लाह फीकुम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक तो तवस्सुल, वसीला लेने को तवस्सुल बोलते हैं। जो तवस्सुल की जायज शक्लें, तीन शक्लें जायज हैं। अल्लाह के नामों और सिफात का वसीला लेना। नंबर दो, नेक आमाल का जो आपने किया, उन नेक आमाल का वसीला लेना। और तीसरा, जो मुआशरे के नेक लोग हैं, जिंदा हैं, उनका वसीला ले सकते हैं आप। जो वसीला जो बिल्कुल नाजायज है, हराम है, मुर्दों से मांगना, मुर्दों से हाजतें तलब करना। ए अब्दुल कादिर जीलानी, मुश्किल कुशा है। कैसी कैसी वाहियात हैं दोस्तों, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते। दरगाह के खौफनाक भयानक मनाजिर। इंसानियत तौहीद को लेकर दम तोड़ रही है। मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें तौहीद का सबक पढ़ाएं। वसीला कहते वसीला ले रहे हैं हम। ये ख्वाजा बंदा नवाज, ये ख्वाजा गरीब नवाज, उनका वसीला लिया जाता है। जो मुर्दा है, मरहूम है, वल्लाही अजीम नहीं ले सकते आप। ये शिर्क अकबर है ये। अल्लाह ने साफ अल्फाज में कहा सूरह यूनुस में, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक। जो ना तुम्हें नुकसान पहुंचाए, जो ना तुम्हें फायदा दे, अल्लाह को छोड़कर ऐसों को ना पुकारना। अगर तुमने किया तो फिर जालिमों में से हो जाओगे।
اور اسی طرح سے بعض لوگ دوسری شکل یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس کا وسیلہ لیتے. میں نے ابھی کہا یا ربی بجاہی محمد اشفینی، نعوذ باللہ، اے پروردگار نبی کے مقام کا واسطہ دیتا ہوں مجھے شفا دے. بعض لوگ ایسا بولتے ہیں یا ربی بجاہی محمد اشفینی، اے رب، اے پروردگار نبی کے واسطہ، نبی کے مقام کا واسطہ دیتا ہوں مجھے شفا دے. نہیں مانگنا ایسا، یہ بدعت ہے باقاعدہ. یہ آج ہماری دعاؤں میں، مساجد میں نبی کے صدقہ طفیل سے قبول فرما. کل ہم پانڈی چیری میں کل ہم کوئمبتور میں تھے بعد مغرب. تو نماز کے بعد مسجد میں اعلان ہوا. کیا اعلان ہوا؟ تمام احباب سے گزارش ہے سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں تشریف رکھیں. 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی اور اس کے بعد دعا ہوگی، اور اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے کے صدقہ طفیل سے شب برات کا ہم آغاز کریں گے. گویا کہ وہ اوپننگ ہے. ہم نے گھر اوپننگ کرتے ہوئے سنا، دکان اوپن کرتے ہوئے سنا، اور کل پہلی بار کوئمبتور میں نے رات اوپننگ کرتے ہوئے دیکھا میں نے. اور رات کی اوپننگ کیسے؟ 3 مرتبہ سورہ یاسین زور زور سے پڑھنا. امام صاحب پڑھیں گے، سب بیٹھ کے سننا. اس کے بعد کچھ دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد نبی کا واسطہ دے کر، وسیلہ لے کر، نعوذ باللہ، شب برات کا آغاز. یاد رکھنا جب آپ سنت سے ہٹیں گے وہاں ہر بدعت داخل ہو. جزاکم اللہ خیر. جی. تو واللہ المستعان، واللہ میں حیران رہ گیا کہ شب برات کا آغاز بھی ہمارے یہاں پر تو نہیں کرتے ہیں. ادھر ادھر پیرنمبٹ وغیرہ میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئمبتور میں پہلی بار دیکھا. آپ کے یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کیا معزز طلبہ اور طالبات؟ خیر، دیکھیے، نبی کے مقام و مرتبے کا واسطہ اور وسیلہ لینا بالکل درست نہیں، کیونکہ آپ انتقال ہو گئے. اور میں نے اصول کیا بتایا؟ جو زندہ ہیں، جو نیک ہیں، ان کا وسیلہ لے سکتے ہیں آپ. اللہ رحم فرمائے. ویلور میں ہوتا ہے واقعی. ویلور میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بدعت و خرافات کا گڑھ ہے. اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو توحید کی سرزمین بنا دے. جی. اس کے بعد دیکھیے گا، کیا دعا میں آپ کسی انسان کا واسطہ لینا ضروری ہے؟ نہیں. دعا میں آپ کسی کا واسطہ مت لیجیے. آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے. آپ فار ایگزامپل جو ہے، یہ مصیبت میں اور پریشانی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. مصیبت و پریشانی میں زندہ نیک لوگوں کا واسطہ لے سکتے ہیں آپ. میں نے کہا نا، مثال دی اسکول کی. بہت نظام تباہ ہے اسکول کا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے. اللہ سے مانگی، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے درمیان، ہمارے درمیان ایک نیک بندہ موجود ہے، ہم پر رحم کر اے اللہ، ہم پر کرم فرما اے اللہ. مانگ سکتے ہیں آپ. لیکن جب بھی دعا کرتے نعوذ باللہ آپ نیک لوگوں کا نام لے رہے، لمبی لسٹ لے کر رکھ لیے، مولانا فلاں، مولانا فلاں، مولانا فلاں، نہیں.
یہ بالکل غلط ہے، انسان کو شرک تک لے جائے گا یہ۔ اس لیے میں نے کہا نا، ہمیشہ احتیاط برتنا۔ یہ تیسری قسم میں اللہ کے ناموں اور صفات کا واسطہ، آپ کے نیک اعمال کا واسطہ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ یہاں پر جو بزرگ لوگ ہیں، جو زندہ ہیں، نیک ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ صرف کس میں لینا؟ آپ مصیبت و پریشانی میں بس، ورنہ عام دعاؤں میں نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان واسطوں کی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ۔ تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو، وہ سنتا ہے، وہ قریب ہے تم سے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا علم تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، ایک اور سوال کیا گیا، کیا زندوں سے آپ مطالبہ کر سکتے؟ کیا حضرت دعا کیجئے، مولانا دعا کیجئے؟ ہاں الحمدللہ، آپ زندوں سے طلب کر سکتے ہیں۔ آپ کس سے طلب نہیں کرنا؟ مردوں سے نہیں کرنا۔ دلیل کیا؟ اللہ تعالی نبی سے مخاطب ہو رہے ہیں جو زندے ہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ تو دیکھیے یہاں پر آپ سبحان اللہ نیک لوگوں سے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جا کے مطالبہ کر سکتے ہیں، دعا کیجئے بول کر۔ لیکن جو انتقال ہو گئے، ہرگز نہیں، گرچہ وہ قبر میں زندہ کیوں نہ ہو۔ کیونکہ بعض لوگ بہکاتے، مولانا نے کہا نا زندہ سے مانگ سکتے ہیں، قبر میں زندہ ہیں جی وہ، انبیاء بھی زندہ ہیں قبروں میں، شہداء بھی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو کہا موت کے بعد کسی سے نہیں مانگنا، یعنی یہ طلب نہیں کرنا، آپ مطالبہ، دعا کا مطالبہ کسی سے نہیں کرنا، خواہ وہ زندے ہو یا مردے، اللہ سے مانگنا بس۔ لیکن درخواست کرنا دعا کی، یہ صرف زندوں سے، مردوں سے نہیں۔ ایک حدیث مشہور واقعہ ہے، ایک کمزور نگاہ والے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ ہاں، اللہ نے خود قرآن میں کہا وَلَا کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل شہید ہوتے ہیں، آپ انہیں مردے نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے ہو، ان کی زندگی کو تم محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نبی کی قبر کھودیں تو وہاں پر آپ کا جسم مبارک ملے گا، پھر کیسے زندہ ہیں؟ وہ برزخ کی زندگی ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ مسئلہ واضح ہے؟ جی، وہ مشہور واقعہ، ایک صحابی جن کی آنکھوں میں کمزوری تھی، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا کہ ادعو اللہ ان یعافینی، اے اللہ کے نبی آپ دعا کیجیے اللہ سے، وہ مجھے شفا دے، وہ مجھے عافیت دے۔ اب آئیے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا جو معاملہ تھا، دعوت کی جو ذمہ داری تھی، وہ آپ کے کندھوں پر سب سے عظیم ذمہ داری تھی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل ہو رب کی جانب سے اسے پہنچا دیجیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اشہد، ایک ایک تعلیم کو آپ نے ذکر کیا۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پہنچا دیا اللہ کی امانت کو، ذمہ داری کو۔ تو آپ نے کہا اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ۔ اب آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ سفارش کسے حاصل ہوگی قیامت کے دن، اور سفارش کس سے آپ طلب کر سکتے ہیں؟ ممن نطلب شفاعت الرسول، سب سے پہلے اللہ سے ہم رسول کی سفارش طلب کریں گے، کیونکہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہر قسم کی سفارش صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اے اللہ مجھے نبی کی سفارش نصیب فرما، یہ اللہ سے مانگیں گے آپ، یہ بہت اہم نقطہ ہے یہ۔
نبی کے قبر کے پاس جا کر نہیں مانگیں گے، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اپنا سفارشی بنا لیں، اپنا سفارش نہیں مانگیں گے آپ۔ نبی سے آپ سفارش طلب نہیں کریں گے آپ، نبی سفارشی ضرور ہوں گے، نبی سفارشی ضرور ہوں گے، لیکن اللہ سے آپ طلب کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے معزز طلبہ اور طالبات؟ یہاں بہت لوگ غلطی کرتے، اللہ کے نبی سے مانگتے، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اپنا سفارشی، ہاں کچھ اعمال ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، آپ ان کو انجام دیں گے تو ضرور، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مدینے کی تکلیف پر صبر کرے گا اس کے حق میں میری سفارش واجب ہو گئی، جو اذان کا جواب دے گا اس کے حق میں میری سفارش واجب ہو گئی، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا اس کے حق میں جنت واجب ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات آپ نے دی ہیں تو ان پر عمل پیرا ہونے سے ہم اللہ کے نبی کی سفارش پا سکتے ہیں۔ لیکن آپ سے کیا نہیں مانگنا؟ سفارش آپ سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ دلیل کیا ہے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے جتنی سفارشی ہے وہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو سکھایا کہ وہ کہے اللہم شفعہ فیا، اے اللہ نبی کو میرے سلسلے میں سفارشی بنا دے، اللہم شفعہ فیا، اللہم شفعہ فیا، اے اللہ نبی کو میرے حق میں سفارشی بنا دے۔ آپ نے انہیں سکھائی، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنی ایک دعا اٹھا کے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک دعا کا موقع دیتے ہیں، وہ دعا کریں گے تو اللہ ضرور قبول کر لیں گے۔ نبی نے وہ دعا اٹھا کے رکھی ہے، اور پھر کہا کہ سبحان اللہ، وہ میں دعا کس کے لیے رکھوں گا؟ جو بندہ توحید پہ مرے گا، شرک پہ جو ہے اس کی موت نہیں آئے گی، اس بندے کے حق میں سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر! تو نبی سفارش کریں گے جو توحید پہ مرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے سفارش کے بارے میں، کیا ہم زندوں سے سفارش طلب کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں کر سکتے ہیں، صرف دنیاوی معاملات میں، اخروی معاملات میں نہیں۔ آپ کسی کے پاس جا کر، بھائی حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب ہوگا تو میری سفارشی بن جاؤ نا، لو 1 لاکھ روپے میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہوں۔ اخروی معاملات میں نہیں کرنا آپ سفارش، کسی سے درخواست نہیں کرنا آپ زندوں سے، زندوں سے آپ دنیاوی معاملات میں کر سکتے ہیں۔ بھائی مجھے ایڈمیشن لینا ہے کالج میں، سنا کہ آپ کی بڑی پہنچ ہے اور جو کرسپونڈ ہیں آپ کے دوست ہیں، سفارش کر دو نا بھائی، ایسا لے سکتے ہیں آپ۔ دنیاوی معاملات میں زندوں سے سفارش طلب کر سکتے، دنیاوی معاملات میں زندوں سے سفارش طلب کر سکتے، لیکن اخروی معاملات میں نہیں۔ صرف 5 منٹ باقی ہیں، اخروی معاملات میں طلب نہیں کریں گے آپ۔ دلیل من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها۔ اور اللہ کے نبی نے خود ابھارا، اشفعوا توجروا، آپس میں خیرات میں سفارش کرو، غلط کام میں نہیں کرنا۔ جانتے ہیں کہ غلط ہے، ماحول برا ہے، وہاں ہرگز سفارش نہیں کرنا آپ۔ غلط معاملات میں سفارش نہ کرو، اچھے معاملات میں سفارش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشفعوا توجروا، سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا۔ ایک اور یہاں پر سوال کیا گیا، آخر سوال، کیا ہم نبی کی تعریف میں بڑھا چڑھا کے بول سکتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی شان اس قدر بلند کرتے ہیں، اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے۔ نبی کی شان میں غلو کرنا بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو شرک تک لے جانے والا گناہ ہے، اس لیے توحید میں سے داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا فرمایا کئی آیات میں؟ قل انما انا بشر، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں ایک انسان ہوں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں انسان ہوں، اور مجھ میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ میری جانب وہی بھیجتے ہیں۔ نبی اور عام انسان میں فرق، یہ دونوں انسان ہیں لیکن نبی کا درجہ اونچا ہے کیونکہ وہی نازل ہوتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اور وہ مشہور حدیث ہے
ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा ईसा इब्न मरियम। ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी ने आखिरी जमाने में फरमाया, आखिरी जमाने में फरमाया, मेरे बारे में गुलू ना करो, मेरी शान को बढ़ा चढ़ा के ना पेश करो, जैसा कि नसारा ने ईसा बिन मरियम की शान में गुलू किया। मैं अल्लाह का बंदा हूं, तुम कहो कि अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हो। अल्लाह अकबर। इसलिए बरेलवी हजरात क्या करते हैं, नबी को इंसान नहीं मानते, अल्लाह का नूर है जो मोहम्मद के जिस्म में हुलूल कर गया। अल्लाह के नबी पर्दा फरमा गए बोलते, इंतकाल कर गए नहीं बोलते। और नऊजुबिल्ला अल्लाह के नबी को मजलिसों में हाजिर होते हैं ऐसा अकीदा रखते हैं। इसीलिए आप उनकी मस्जिदों में देखिए, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द लिखा रहेगा और बाएं जानिब लिखा रहेगा मुहम्मदुन नूरुस समावाति वल अर्द। बरेलवी हजरात ने शान नबी में बहुत गुलू किया और हकीकत में ये गुस्ताख रसूल है जो नबी की शान में गुलू करता है और आपको खुदाई के दर्जे पे जाके पहुंचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कुछ बातें रहीं। उसके बाद इंशाल्लाह जिहाद का माना क्या है और दोस्ती अल्लाह की खातिर और नफरत अल्लाह की खातिर उसका माना क्या है, कुरान और हदीस पर अमल करने का मफहूम क्या है, सुन्नत और बिदअत की क्या पहचान है, ये कुछ अहम बातें हैं इंशाल्लाह। ये हम आपकी खिदमत में रखकर हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो क्लास समझ में आ रही है मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात? तो शेख से रमज़ान के बाद दरख्वास्त कीजिए कि अकीदा पार्ट 2 जो है शेख शुरू करें और दूसरी एक और अहम किताब का इंतखाब करें इंशाअल्लाह। और रमज़ान के फौरी बाद हो तो हमारे मसाइल भी ज़्यादा नहीं होंगे इंशाअल्लाह, तो ज़रा पाबंदी से हाजिर होंगे। और ये अय्याम जानते हैं आप, शाबान के आखिरी दिनों में सुबहान अल्लाह प्रोग्राम की कसरत, बाहर सफ़र करना रहता है हमें। और अभी भी मेरा सफ़र है, दुआ कीजिए, 12 बजे हमारा सफ़र है। तो जिसकी वजह से काफ़ी सुबहान अल्लाह जो है मसरूफियात की वजह से आपके दरमियान सही तौर पर वक्त पर हाजिर नहीं हो सके। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, वाकई जो तलबा और तालिबा शुरू से हाजिर रहे माशाअल्लाह, जब भी हम कहते हैं हाजिर हो जाते, अल्लाह आप तमाम से राज़ी हो जाए, अल्लाह आप तमाम की ज़िंदगी में बरकतें नाजिल फरमाए, अल्लाह आपके इल्मी सफ़र को आसान फरमाए, अल्लाह आपके घर में वालिदैन को आपको खुश और सलामत रखे। तो वाकई बड़ी खुशी होती है माशाअल्लाह, ये इल्मी तड़प की दलील है। जब हम दावत देते हैं, आप माशाअल्लाह आप लोग हाजिर हो जाते हैं। हम मिशन ऑफ सुफ़ा के भी मशकूर हैं जिन्होंने ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे लिए मुहैया किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ठीक है, इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करेंगे हम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।